حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پاکستان کے ہاتھ باندھ کر بھارت کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، میجر جنرل آصف غفور۔ بھارت الزامات بے بنیاد ہیں، طیارے گرانے کے لیے F-16 نہیں بلکہ JF-17 تھنڈر استعمال کیے۔ DGISPR کا روسی ادارے کو انٹرویو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ باندھ کر بھارت کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق جو بھی ہوتا ہے وہ دونوں ممالک کے لیے برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ روسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کے خلاف جنگ کی صورت میں پاکستان کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار صرف اپنے دفاع کے لیے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی 1998 میں ایٹمی قوت بنے، لیکن پاکستان کا ایٹمی ہتھیار رکھنے سے متعلق موقف دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی روایتی جنگ کو روکنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایٹمی ہتھیار بھارتی جارحیت کو روکنے کا ایک ہتھیار ہے۔ اس صلاحیت کا حامل کوئی بھی ملک اسے استعمال کرنے کی بات نہیں کرے گا۔ آپ نے انٹرویو کے دوران میجر جنرل آصف غفور نے یقین دلایا کہ پاکستان بھی دیگر ایٹمی ممالک کی طرح جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے، تاہم یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب پڑوسی ملک بھارت بھی اس طرح کے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان جو بھی اقدامات اٹھائے گا وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان کے ہاتھ باندھ دیں اور بھارت کو کھلا چھوڑ دیں۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق جو بھی ہوتا ہے وہ دونوں ممالک کے لیے برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ پاک فوج کے ترجمان نے آزاد کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کے طیارے کو گرانے اور مقبوضہ کشمیر میں کارروائی کے دوران امریکی ساختہ F-16 طیارہ استعمال کرنے کے بھارتی دعووں کو بھی مسترد کر دیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی طیاروں کو گرانے کے لیے پاکستان اور چین کے اشتراک سے بنائے جانے والے JF-17 تھنڈر طیارہ استعمال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں اور اسلام آباد واشنگٹن کے ساتھ JF-17 تھنڈر کے استعمال کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اسلام آباد واشنگٹن کو باور کرا چکا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ استعمال کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں بھارتی طیاروں کی در اندازی پر بات کرتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ رواں برس 26 فروری کو بھارتی طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، لیکن پاک فضائیہ کی بر وقت کارروائی سے بھارتی طیارے خالی جگہ پر پے لوڈ گرا کر فرار ہوئے، جس سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد پاکستان نے جواب دینے کا فیصلہ کیا، تاہم ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس کارروائی میں کوئی جانی نقصان نہ ہو، اور اگلے روز پاکستان ایئر فورس نے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں 4 ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے 4 ٹارگٹ لاک کیے جہاں پاکستانی طیارے بھارتی فوج کی تنصیبات کو بآسانی نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن PAF نے حفاظتی فاصلہ رکھتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو ایسی جگہ منتقل کیا جہاں لوگ موجود نہیں تھے تاکہ انسانی جان کا ضیاع نہ ہو سکے۔ پاک فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے خالی جگہ پر فائر کیے، کیونکہ جہاں ہمارا مقصد بھارت کو اپنی صلاحیت کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ ہم ان کی فوجی تنصیبات کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے پاس اس آپریشن کی فوٹیج بھی موجود ہے۔ روس سے دفاعی شعبے پر تعلقات بڑھانے سے متعلق میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ دفاعی صنعت تعاون پر بات چیت کر رہا ہے جو مثبت ثابت ہوگی۔ پاک فوج کے ترجمان نے واضح نہیں کیا
کہ کن ہتھیاروں سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے، جن میں ایویشن ڈیفنس سسٹم اور اینٹی ٹینک میزائل نظام شامل ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے ہتھیاروں سے متعلق یہ واضح نہیں کیا کہ اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان بات چیت کے ایجنڈے پر کون سے ہتھیار شامل ہیں، تاہم انہوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان مختلف پیشکش پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی دائرے سے باہر نہیں، جو بھی دفاعی ساز و سامان خریدنے کے لیے ممکن ہوا وہ پاکستان خریدے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کو کم کروانے کے لیے پاکستان کسی بھی تیسرے ملک کی کوششوں کا خیر مقدم کرے گا جو خطے میں امن لا سکے۔ میجر جنرل آصف غفور نے خطے میں امن کی کوششوں، بالخصوص افغان عمل میں روس کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد خطے بالخصوص افغان مفاہمتی عمل میں ماسکو کے کردار کا معترف ہے، جو دنیا میں ہمیشہ طاقت کے توازن کی جانب دیکھتا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم ہمیشہ روس کی قدر کرتے ہیں، اور اگر روس بطور ایک طاقتور ملک اپنا کردار ادا کرے جو جنوبی ایشیا اور اس سے باہر امن لائے تو ہم اسے خوش آئند کہیں گے، اور پاکستان کو روس سے ان اقدامات کی امید ہے۔